الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، رفقائے جماعت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 11 ستمبر 1986 مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت شیدو کے زیر اہتمام یک روزہ فاروق اعظم کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں ہم سب یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور مجھ سے پہلے آپ نے کانفرنس کے موضوع سے متعلق مجھ سے بہتر حضرات کی زبان سے بڑی فکر انگیز باتیں سماعت فرمائیں. حضرت مولانا بجلی گھر صاحب دن کی نشست میں خطاب فرما چکے، اللہ انہیں سلامت رکھے. ابھی مجھ سے پہلے ہمارے عزیز مکرم قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ صاحب
کچھ درد دل کی باتیں سیرت سرور کائنات اور سیرت صحابہ کے حوالے سے آپ سے کر چکے ہیں. اگرچہ وہ پشتو میں آپ سے مخاطب تھے، لیکن مجھے بھی حسب حال استفادے کی سعادت حاصل ہوئی. عزیز دوستو، محرم الحرام بڑی تاریخی یادیں لے کر سالانہ دورے پہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں زمانہ اسلام سے قبل بھی بڑی یادگار عظمتیں وابستہ ہیں. اس ماہ مبارک کی اسی عظمت کے پیش نظر اسلامی سن ہجری کے مؤسس اول امام عدل و حریت مراد و مدعا پیمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے کیا اور محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا. ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، جس کی 18 تاریخ سن 35 ہجری میں امام مظلوم پیکر جود و سخا، منبع حلم و حیا، اور مرکز صبر و رضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین نے جام شہادت نوش فرمایا اور حیات جاودانی سے ہم آغوش ہو گئے. اسلام کے آخری مہینے نے بھی آپ کو قربانی کی یاد دلائی. پھر محرم الحرام کی پہلی تاریخ امام عدل و حریت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی یاد دلاتی ہے. اور اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ شہدائے کربلا کی قربانی کی یاد دلاتی ہے. اسلام اپنے سن و سال کے لہجے میں بھی ملت کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری ابتدا بھی قربانی سے ہے، تمہاری انتہا بھی قربانی سے ہے. مسلمانی میں طاقت خون ہی بہنے سے آتی ہے. اسلام کبھی سمیہ بن کر خون دیتا ہے. اسلام کبھی سید الشہداء حمزہ کی صورت میں خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اسلام کبھی بدر کے سینے کو خون شہادت سے رنگین کرتا ہے، کبھی احد کی جبین کو خون شہادت سے رنگین کرتا ہے، کبھی مسجد نبوی میں مصلی رسول پر فاروق اعظم بن کر خون بہاتا ہے، اور کبھی صبر و رضا کا پیکر عثمان ابن عفان بن کر خون کی قربانی دیتا ہے. اسلام کبھی طلحہ و زبیر کی صورت میں قربانی دیتا ہے، کبھی علی المرتضیٰ کی صورت میں خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور کبھی حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بن کر
خون کی قربانی دیتا ہے. اور آپ کے قلب و نظر میں یہ حقیقت بٹھانا چاہتا ہے قرآن کریم، اسلام، کہ مسلمانی میں طاقت خون ہی بہنے سے آتی ہے. اس لیے کہ مسلمان نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ تیرے حوالے ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پھر میرا تبسم اور میری خوشنودی تیرے دامن کو معمور کر دے گی. اس معاہدے کے بعد یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرزندان اسلام اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں، میدان جہاد میں اترتے ہیں، زندگی کا ایک ایک سانس ان کا جہاد میں گزرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں، اور حق تعالی انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ تم نے بڑی کامیاب تجارت کی ہے، یہ بڑی مثالی کامیابی ہے جو تمہیں حاصل ہو. عزیز دوست، چونکہ اس کانفرنس کا موضوع اور ٹارگٹ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، اگرچہ اس ٹائٹل کے حوالے سے اور بھی ضمنی باتیں آئیں گی، لیکن ہدف یہی ہے کہ فاروق اعظم کون تھے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب آدمی تھا، بعض باتیں بڑے عجیب انداز میں کر دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا، شاہ صاحب حضرت فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دوسرے صحابہ رسول اکرم کے مرید ہیں، فاروق اعظم کو یہ انفرادی سعادت حاصل ہے کہ وہ مرید بھی ہے اور رسول کی مراد بھی ہے. ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد بہت سارے نکاح ہوئے، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں. تو پوچھا گیا، شاہ جی خدیجہ میں اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے جب خدیجہ کا نکاح ہوا تو مکے میں لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا خدیجہ محمد کی دلہن بن گئی، محمد کی بیوی بن گئی، لیکن جب عائشہ کا نکاح ہوا تو دنیا میں دھوم مچ گئی کہ عائشہ محمد الرسول اللہ کی دلہن بن گئی. پوچھا گیا، شاہ جی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے زینب، رقیہ، ام کلثوم محمد بن عبداللہ کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی. ایک مرتبہ ایک وکیل صاحب نے پوچھا قاضی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ شاہ صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ آدمی کھاتا بھی جائے، پیتا بھی جائے، روزہ نہ ٹوٹے. یہ بھوک بہت تنگ کرتی ہے، روزے میں پیاس بہت ستاتی ہے. آپ اتنے قادر الکلام خطیب ہیں کہ ایشیا لرز اٹھتا ہے آپ کی گھن گرج سے، تو کوئی یہ نسخہ بھی تجویز کر دیجئے کہ آدمی کھاتا بھی جائے، پیتا بھی جائے، روزہ نہ ٹوٹے. فرمانے لگے تو نے سمجھا کہ تو اپنی وکالت کی پیچ تزمینی سے مجھے آزمائش میں ڈال دے گا، لیکن میں کیوں آزمائش میں پڑوں؟ لو ابھی نسخہ تجویز ہو گیا، کاغذ قلم نکالو اور لکھو، بہت قیمتی نسخہ ہے، کہیں بھول نہ جاؤ. کھاتے بھی جاؤ، پیتے بھی جاؤ، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ایک مضبوط جوان چاہیے جو پوری قوت سے آپ کو جوتے لگائے. آپ جوارش پاپوش کھاتے جائیے، اس کے ریئیکشن میں جو غصہ آئے وہ پیتے جائیے، جوتے کھاتے جائیے، غصہ پیتے جائیے، روزہ بھی سلامت، سر بھی بخیر. عزیز دوستو، قرآن کریم کا
تجزیاتی مطالعہ جب آپ کریں گے قرآن کے شفاف آئینے میں آپ کو 3 پیغمبروں کی 3 دعائیں نظر آئیں گی. اللہ کے 3 پیغمبروں نے اللہ کے سامنے دامن پھیلایا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ مانگا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کسی کو مانگا, پھر خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے کسی کو مانگا. خلیل نے دامن پھیلایا تعمیر بیت اللہ کرتے ہوئے. قرآن پاک نے فرمایا وَإِيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ویسے ایک بات عرض کروں اگر آپ محسوس نہ فرمائیں, ابھی ہمارے عزیز فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب اپنے انڈیا کے دورے کے تاثرات بھی بیان کریں گے. سب سے اہم تاثر تو یہ ہے, اطلاع عرض ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں میں وہ خانہ جنگی نہیں ہے جس نے یہاں گل کھلائے ہوئے. یہ ہوم ٹینشن, یہ خانہ جنگی جس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, باپ کو بیٹے سے لڑا دیا, شاگرد کو استاد سے لڑا دیا, علماء کو لڑا دیا, طلباء کو لڑا دیا, لیڈروں کو لڑا دیا, یہ خانہ جنگی وہاں مجھے اس شدت کے ساتھ محسوس نہیں. ابھی بمبئی میں ہم نے ذوالنورین کانفرنس رکھی وہاں کے مسلمانوں نے. آپ یقین فرمائیے ایک عظیم الشان پارک میں وہ کانفرنس رکھی گئی تھی. پارک بھر گیا, اطراف کے جو اس سے ملحقہ روڈ تھے, سڑکیں تھیں, وہ بھر گئیں, اور پھر چاروں طرف سے جو بلڈنگیں تھیں ان کی چھتوں میں, ان کی بالکونیوں میں, ان کی ونڈوز میں کہیں بھی کوئی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی. جدھر بھی نظر اٹھتی تھی انسان کے سر ہی سر نظر آتے تھے. اور یہ میرا چھٹا دورہ تھا. بمبئی سے احمد آباد, بڑودہ سے سورت, بروچ, جے پور سے پھر دلی, ادھر میرٹھ, سہارنپور, نانوتا, گنگو, دیوبند, ان تمام مقامات پر جانے کا اتفاق ہوا ہے. مجھے کہیں ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی. جس طرح یہاں یار لوگوں نے اذان میں بھی اپنی مرضی کے جملے انوالو کر دیے ہیں, شامل کر دیے ہیں. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جملہ شامل کیے پھرتا ہے, کوئی اذان سے پہلے وہ پڑھتا ہے سر میں, وہ خاص ترنم کے ساتھ اپنی مرضی کی بنائی ہوئی عبارت. وہاں میں نے یہ مداخلت فی الدین بہت کم دیکھی. اور پھر قرآن کریم کے ساتھ ان لوگوں کا عشق اور وابستگی کا جو انداز نظر آیا ہے, ان کے سامنے جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور پھر جو ان کا حال دیکھتا ہوں, یقین فرمائیے کہ شرح صدر ہوتا ہے اور طبیعت چاہتی ہے کہ پوری رات میں پڑھتا رہوں اور یہ جھومتے رہیں. اور یہاں تو معاف کیجئے گا, محسوس نہ کیجئے گا, میں کیا شکوہ کروں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا, شاہ صاحب مردے سنتے ہیں؟ جھگڑا تھا ایک جگہ. آپ جانتے ہیں پنجاب میں تو یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں. کہیں کوئی مسئلہ گھڑ لیا, کہیں کوئی کنفیوژن پیدا کر لی, 2 پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں, پھر ایک پارٹی ایک مولوی بلاتی ہے, دوسری پارٹی دوسرا مولوی بلاتی ہے, وہ آپس میں لڑتے ہیں اور پبلک فری سٹائل دیکھ کر اپنے ذوق کو تسکین دیتی ہے. میں کہا کرتا ہوں سرحد اور بلوچستان والے مرغ اور بٹیر لڑاتے ہیں, پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے, وہاں پر سماع موتا کا مسئلہ عروج پہ تھا.
ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کے جذبات سنبھالے نہیں جاتے تھے. بیان کے لیے اٹھے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا شاہ صاحب باتیں پھر ہوں گی, تقریر پھر ہوگی, پہلے یہ بتائیے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ فرمانے لگے کیوں کوئی خاص کام ہے ان سے؟ ہاں تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پر داختی. تو نے زندوں کے مسائل حل کر لیے ہیں کہ قبرستان کی فکر لاحق ہو گئی ہے تمہیں؟ کوئی خاص کام ہے ان سے؟ وہ سہم گیا, کھسیانہ ہو کر کہنے لگا جی کام نہیں ہے, میں تو مسئلہ پوچھ رہا ہوں. فرمانے لگے اوہ مسئلہ پوچھتے ہو تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے بابا یہ سوال و جواب کی بات نہیں, یہ تو مشاہدے میں آنے والی حقیقت ہے. کل جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا. سنتے ہوں گے تو تم بھی سن لینا, نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا. میرا سر کھانے کا کوئی جواز ہے؟ یہ زعفرانی جواب تھا. جس طرح آپ مسکرا دیے لوگ اس وقت بھی ہنس دیے ہوں گے. پھر آہے سرد لے کر فرمانے لگے سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے, تو مردوں کی بات کرتا ہے, میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. 40 سال سے میں نے زندوں کے اس قبرستان میں اذانیں دی ہیں, اور جس درد دل سے میں نے اس قوم کو قرآن سنایا ہے, اگر اس سوزے جگر سے میں پہاڑوں سے مخاطب ہوتا تو ان کی سنگینی کے دل موم ہو جاتے. درختوں سے مخاطب ہوتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے. دریاؤں کو سناتا تو اچھل کر کناروں سے باہر آ جاتے. سرسر کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی. صبا کو سناتا تو لطافتیں بھول بیٹھتی. دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے. ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرتے. لیکن میں نے ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے. یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے, گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں. آپ یقین فرمائیے میں نے ان لوگوں میں قرآن کریم کے ساتھ عشق اور وابستگی کا ایک عجیب انداز دیکھا ہے. اب دیکھیے نا, آپ میری تقریریں سنتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. باوجود اس کے کہ میں کچھ تو نہیں جانتا, یہ میری کم نصیبی, اور یہ لوگ اتنے سنگ دل ہیں, ان کو رحم نہیں آتا کہ کم از کم مجھے پشتو سکھا دیں. بے تکان بولتے ہیں, مزے لے لے کر بولتے ہیں, انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ مظلوم بھی بیٹھا ہے, ذرا اس کو بھی سکھا دیں. مولانا بجلی گھر صاحب سے کئی مرتبہ کہا, لیکن اس کے باوجود آپ جس محبت اور اخلاص سے میری گفتگو سنتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں, یہ بھی عرض کر دوں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں. اللہ مجھے نفس کے دھوکے سے بچائے کہ میں کوئی بہت بڑی شے ہوں. مجھے معلوم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عرفان عطا کیا ہے کہ جب تک میں حق و صداقت کی پٹڑی پہ چل رہا ہوں, جب تک میں اسلاف کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں اور ضمیر کی بات زبان پر لا رہا ہوں, آپ کے دلوں میں اللہ نے میری محبت ڈالی ہوئی ہے. اور جب پٹڑی سے اترا میرے نام کا اعلان ہوگا, سننے والے 50 بھی نہیں آئیں گے. بڑے بڑے اڑ گئے, عبد المجید ندیم کون ہوتا ہے. لیکن آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب ریکارڈ کر لی میری باتیں. ابھی ایک صاحب مجھ سے فتویٰ پوچھنے گئے تھے, آپ جب پچھلی مرتبہ آئے تھے تو ہم نے آپ کی باتیں ریکارڈ کی تھی, اب ہم وہ باتیں سن سن کر یاد کر چکے ہیں, تو آج میں اسی وہ اس پر پٹی پر اسی پٹے پر آج کی تقریر بھر لوں, گناہ تو نہیں ہوگا. دیکھو کتنے سادہ ہے. اس پٹے پر آج میں تقریر بھر لوں, گناہ تو نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا. لیکن وہاں کے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تقریریں ریکارڈ کرنے کے بعد ٹیپ سے لکھ لی اور 12 مضامین تقریباً کتابی صورت میں اس کو انہوں نے دیوبند سے شائع کر دیا, پیغام حق و صداقت کے نام سے. ہاں, یہ 450 صفحات کی تقریباً کتاب بن گئی. ظاہر ہے کہ انسان فانی ہے, فانی ہے انسان, میں مر جاؤں گا,
یہ کیسٹیں بھی گھس جائیں گی لیکن یہ باتیں امر ہوگی، ان کو آنے والی نسلیں بھی پڑھیں گی۔ یہ ان کا ذوق دیکھا ہے میں نے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ قرآن فہمی میں اللہ نے انہیں جو متانت عطا کی ہے، جو سنجیدگی عطا کی ہے، وہ قابل رشک ہے۔ باقی یہ بھی عرض کر دوں کہ وقار کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے یہ مسلم لیگ والے یہاں پر پراپگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تو ہم نے بچا لیا ورنہ یہ تو بحیرہ عرب میں ڈوب رہا تھا۔ 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں، کتنے؟ اور مسجدیں ایسی پرشکو بنا رکھی ہیں انہوں نے کہ ہر مسجد کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے مغل بادشاہوں کی یادگار ہے۔ صوبہ گجرات کی مساجد میں نے دیکھی، ہر مسجد کی دیواریں فل وائٹ ماربل کے ساتھ مزین، فل وائٹ ماربل، وائٹ اینڈ گرین ماربل تاج محل معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے وہاں پاکستان میں تو اللہ کے گھر بنتے ہیں، آپ کے یہاں اللہ کے بنگلے بنتے ہیں۔ اور وہاں کے ادارے میں نے دیکھے ہیں، یتیم خانے نہیں، عظیم الشان یونیورسٹیاں ہیں۔ یہاں تو چند ایک ادارے ہیں نا جو باوقار طریقے پر اپنا علمی تعلیمی سفر کر رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ چند ایک ادارے ہیں یہاں پر تو، لیکن وہاں جس ادارے کو دیکھتا ہوں یونیورسٹی معلوم ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آج یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ سے جو گفتگو کروں اسے آپ توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں مقدس باپ بیٹا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دنیا انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے حضور پسینے میں ڈوبی ہوئی جبین بلند کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے ہماری یہ محنت، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھیں آنسو سے لبریز ہیں اور دل میں تیری یاد کے سویرے ہیں، زبان پر تیرے نام کے زمزمے ہیں، انک انت السمیع العلیم۔ اس یقین کے ساتھ ہم تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں کہ یقیناً تو ہی ہے سننے والا اور دلوں کی باتیں جاننے والا، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی ہے، تو بھی ہے، تو ہی ہے سننے اور جاننے والا۔ شیدو کے روشن ضمیروں، اکوڑا خطب کے روشن ضمیروں، سرحد کے روشن ضمیروں، کل بھی آج بھی اور شاید آئندہ بھی یہی فرق رہا ہے، یہی فرق رہا ہے، ہر جائیوں میں اور یکجائیوں میں یہی فرق رہا ہے، شیدائیوں میں اور حلوائیوں میں یہی فرق رہا ہے، مجاہدوں میں اور مجاوروں میں یہی فرق رہا ہے، خدا پرستوں میں
اور آستانہ پرستوں میں یکجائی ہی والے، ہر جائی بھی والے، شیدائی بھی والے، حلوائی بھی والے۔ ذرا ضمیر سے بولو نا، آہستہ کیوں بولتے ہو؟ اونچی آواز سے، شیدائی بھی والے۔ یاد کر لو، یاد کر لو، یہ میری امانت ہے، امانت ہے، اللہ کے سامنے کہیں گے مل کر، اے اللہ ہم نے ہی کی ضربیں لگائیں، تیرے بہت سارے بندے ناراض ہو گئے، لیکن ہمارے معبود ہم نے سب کو ناراض کر کے تجھے راضی کرنے کی ٹھان لی تھی، اور موحد ہوتا ہی وہی ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کرنے کا ظرف رکھتا ہو۔ شیدائی بھی والے اور حلوائی بھی والے، مجاہد بھی والے، مجاور بھی والے، خدا پرست بھی والے، آستانہ پرست بھی والے۔ یکجائی کہتے ہیں تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا، ہر جائی کہتے ہیں تو بھی ہے سننے والا اور تو بھی ہے، تو بھی ہے، تیرا نبی بھی ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ بھی علام الغیوب ہے، پیغمبر بھی مارے گئے بدبخت۔ یہی ہے ہلاکت کی بنیاد کہ انہوں نے بھی پر اپنے عقیدے کی عمارت استوار کی، اور موحد کل بھی کہتا تھا، موحد آج بھی کہتا ہے، موحد آئندہ بھی کہتا رہے گا، ہر جگہ ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ ہی کی ضرب ایسی لگے کہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے، ہی کی ضرب ایسی لگے کہ بھی کے کھڑکیاں ٹوٹ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ پنجاب والوں کی ہی سے بند ہوں، لیکن آپ کی ہی کی ضربوں سے تو بھی کی کھڑکیاں ٹوٹنی چاہیے، میرا حسن ظن ہے۔ ہر جگہ ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ پیچھے والوں کی ہی محسوس نہیں ہو رہی، ہر جگہ ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ بغیر نذرانہ لیے راضی ہو جانے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں، اور یوں سج دھج کے بیٹھتے ہیں جیسے عروسی لمحات میں دلہن سجی ہوئی ہے۔ شکار کی انتظار میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں، شکار کی انتظار میں۔ مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو حضرت صاحب سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ اور مینیفیسٹو سنیے، مینیفیسٹو یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن اس کے در سے، اس در سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گھر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار گر تو بشکستی باز آ،
او خطا کار، او گناہگار، اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت حمزہ کا قاتل، فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب، کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں؟ قرآن بولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بس ایک جرم ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ کون سا جرم ہے؟ بھی جزاک اللہ۔ دیکھا کچھ تو ایسے بھی بیٹھے ہیں نا جو میرا درد سمجھتے ہیں۔ ایک جرم ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ ہی والا یعنی شرک۔ مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، نو چانس پلیز۔ باقی ساری خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں۔ وحشی کہنے لگا، قرآن کہتا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ تم میں سے جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول، میں نے تو مومن کو نہیں، مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں، میں نے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے، جس کی مظلومیت کو دیکھ کر رسالت بھی اشکبار ہو گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی تو پڑھو نا، قرآن کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر وہ جو شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ روتا ہوا آ جائے، معافی مانگ لے، ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرے، اسے معاف ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی، اس کے سیئات حسنات سے تبدیل ہو جائیں گی۔ ویسی کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو آمنا کے بعد عامل عملا صالحا والی بات آئی ہے نا، یہ مشکل ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بہت متکبر ہے، بہت سرکش ہے، وہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا۔ ایمان لاؤں، عمل صالح نہ کر پاؤں، پھر جہنم میں پہنچ جاؤں تو کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ میں تو گارنٹی چاہتا ہوں کہ اگر ایمان لاؤں تو جنت یقینی مل جائے گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، عمل صالح بھی نہ کر پاؤں گا۔ کینیڈا میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں بہت سارے عیسائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا، میں نے کہا دنیا کا واحد نظریہ ہے اسلام، اور دنیا میں ایک کتاب ہے صرف قرآن جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، نفس امارہ کے دھوکے میں آ کر بھٹکتا ہے، قدم قدم پر بھٹکتا ہے، لیکن قرآن کریم ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے میری کوشش ہوگی کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ ویسی کہنے لگا نفس امارہ مجھے اعمال صالح نہیں کرنے دے گا تو کہیں مارا تو نہیں جاؤں گا۔ پھر یہ آیت اتری
فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے ان بندوں کو فرما دیجئے جن سے بہت غلطیاں ہو گئیں زندگی کے سفر میں، جنہوں نے قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائیں، ان کو فرما دیجئے میرے محبوب اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. مایوس نہ ہوا کرو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت خطائیں کی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. اب وحشی ایمان لایا، اور ایمان لایا تو جانتے ہو کیسے سجدہ صاحب ادا کیا. دعا مانگا کرتے تھے اکثر. ایمان لانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وحشی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تیری جہنم جنت سے بدل گئی، تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، لیکن اتنی مہربانی کیا کر کے میرے سامنے ذرا کم آیا کر، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو احد کے سینے پر بکھرے ہوئے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انہی کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے تھے، پھر اکثر دعا کیا کرتے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ میں نے تیرا نامور دوست مارا تھا، ایسی مہربانی کر کے تیرا نامور دشمن بھی ماروں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، قضا ادا ہو جائے. اللہ نے کرم کیا، زندگی حسین موڑ پر آ گئی. صدیق اکبر کی قیادت میں جب امت مسلمہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جد و جہد کر رہی تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، ساری رات رو رو کر حضرت وحشی دعا کرتے رہے. صبح ہوئی میدان جہاد میں اترے. شام کو جب جنگ ختم ہونے والی تھی، مجاہدین اسلام نے منکرین کا صفایا کر دیا تھا، تو ایک کونے سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا مجاہدین حق آگا مجھے مبارکباد دو کہ مسلمہ کذاب میرے ہاتھوں سے فنار ہو چکا ہے. فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت وحشی مسلمہ کے سینے پہ لات رکھے ہوئے اس کا سر قلم کر کے نیزے کی امی پہ اٹھا رکھا تھا. فرمایا کرتے تھے اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں نے اس کا نامور دوست مارا تھا تو اس کا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مارا گیا. ابھی دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہی دروازہ ہے جہاں پر آنے والے کبھی مایوس نہیں جاتے. اس در پہ آنے والوں کو وہ اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے. ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ یہی پہ ضرب لگاؤ گے تو آگے بڑھوں گا، ورنہ یہیں کھڑا رہوں گا. گناہگاروں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی بھگانا چاہتے ہیں مجھے. اب دیکھ چھوٹی سی دھمکی دی کہ کھڑا رہوں گا، اب زور سے ہی کہا تھا کہ نکلے بس چھٹی ہو. ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود یا اللہ بھی ہر جگہ موجود. اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارا بھی کے بیماروں کا ایک لیڈر ہے
مسٹر پاندان مدینے میں پکڑا گیا. مدینہ طیبہ میں فقیر سا ایک آدمی رہتا ہے, امیر علی قریشی اس کا نام ہے, لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ. ہاتھ بھی ملاتا ہے تو کہتا ہے جی خیریت ہے استغفر اللہ, کیا حال ہے استغفر اللہ. لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا. ہوتے ہیں نا لوگ بھی, تو مولانا محمد امیر صاحب کتنا اچھا نام ہے, لیکن بجلی گھر میں وہاں پاور ہاؤس کی مسجد میں خطبہ جو ارشاد فرماتے ہیں, پشاور والوں نے نام ہی مولانا بجلی گھر رکھ دیا. آپ جائیے کسی سے کہیے میں مولانا محمد امیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, سکھ دی. اور یہ پوچھنے والا بیچارہ حیران ہو کر کہتا ہے بھی اتنا نامور عالم دین ہے, میں اس کا نام لے رہا ہوں اور یہ کہتے سکھ. اور اگر یہ کہہ دیجیے مولانا بجلی گھر, داخ پر سڑا ایسا کر رہا ہے, اب بتائیں. 2-3 جملے میں نے بھی یاد کر رکھے ہیں قاضی صاحب, روز جمانے کے لیے ذرا. اس کا نام ہی لوگوں نے حکیم استغفر اللہ رکھ دیا. گزشتہ سال فروری میں لوگ چاند پہ پہنچ گئے, مگر میرے شیدو کے دوستوں کو رضاکاروں کو ابھی تک اچھا لاؤڈ سپیکر نہیں ملا. اللہ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے. ہوگا لاؤڈ سپیکر لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, گزشتہ سال فروری میں ہم جب عمرے پر وہاں گئے ہوئے تھے تو حکیم صاحب نے ہمیں کہانی سنائی کہ ایک دن میں نے دیکھا مسجد نبوی میں مولوی صاحب نظر آ گئے, لمبا جبہ, سر پہ براؤن کلر کا ڈارک صافہ, ہاتھ میں پاندان اور ہونٹ سرخ, خون شہادت سے نہیں پان سے, ہونٹ سرخ, ٹہلتے ہوئے بل کھاتے ہوئے اللہ دوشیزہ کی طرح مولوی صاحب نظر آئے. حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے مولوی صاحب کا دامن پکڑا اور میں نے کہا میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ. میاں صاحب کہنے لگے میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں, حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے اوہو آپ یہاں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں, حضور تو ان میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لے گئے ہیں, لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے بھی ہیں, اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ, حضور وہاں گئے ہوئے ہیں استغفر اللہ. میاں صاحب کسیانی بلی کی طرح سہم کر کہنے لگے نہیں میں تو یہیں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب نے کہا تکلف برطرف, میں تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں. تم جہاں 4-5 پلیٹیں سجتی ہیں دسترخوان پر, خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو, اپنے کسٹمرز کو بھی کھڑا کر دیتے ہو کہ حضور آ گئے, تو حضور وہاں کراچی میں تشریف لے گئے استغفر اللہ, اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ. ایسا گھیراؤ کیا کہ پولیس آ گئی, اور سعودی عرب کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے. شرک و بدعت کے دشمن ہوں گی, انسانی کمزوریاں ہوں گی, میں ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن شرک و بدعت کے دشمن ہیں. انہوں نے جب رودات سنی میاں صاحب کو پکڑا, سرکاری گاڑی میں بٹھایا, تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے. جو فلائٹ اویلیبل تھی, جو جہاز تیار کھڑا تھا کراچی کے لیے, اسی جہاز میں بٹھایا, پاسپورٹ لے کر اس پہ وہ سرخ سٹمپ لگا کر امیگریشن والوں کو کہا قیامت آ جائے لیکن میاں نورانی صاحب جدہ میں قدم نہ رکھنے پائیں. نورانی سبحان اللہ. وضو شے فی غیر محلہ ہی نام ملحظ, حالانکہ نورانی تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ کھاتے نہیں, اور حضرت صاحب کچھ چھوڑتے نہیں. پہلے ایک کو نکالا تھا, اب قومی پریس میں آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی. میں ان دنوں ابو ظہبی میں تھا, امارات کے سفر پہ تھا, دوستوں نے وہاں مجھے وہاں کا جو اخبار ہے وہ دکھایا. 32 نام لٹکے ہوئے ہیں, جدہ ایئرپورٹ پر بھی, ریاض ایئرپورٹ پہ بھی 32 نام لٹکے ہوئے ہیں ان کے. بناسپتی الشاق, فنکار بیماروں کے, ان کا داخلہ سعودی عرب میں بند ہے. کتنے نام؟ میں نے کہا تمہاری تو 32 ہی نکال دی سعودی عرب والوں نے.
یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نکلے ہیں، میں کہتا ہوں نکالے گئے، اور عاشق بنتے ہیں کہ ہم تو رسول کے عاشق ہیں۔ میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے۔ اور نکالا کیوں؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم دادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم دادم، برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، لیڈر ہوں۔ میرے بیانات کو وہاں بڑے بڑے روزناموں میں لیڈ ملتی ہے، یہاں تم مجھے آنے نہیں دیتے ہو۔ حرم کے رضاکاروں نے کہا برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، وہاں رہ کر تو تم فتوے دیتے ہو، حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، تمہاری مسجد کا امام کھرا، تمہاری مسجد کا امام کھرا، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کا امام کھوٹا، تمہارا عقیدہ ہے کہ مسجد نبوی کا امام کھوٹا۔ تو مسجد نبوی کے امام کو کھرا نہ ماننے والے، بیت اللہ کے امام کو سچا نہ ماننے والوں کو حیا آنی چاہیے بیت اللہ میں آتے ہوئے۔ یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں۔ فخرج فإنك رجیم، فخرج فخرج فإنك، کہتا ہے تبلیغی جماعت والے بستر اٹھائے پھرتے ہیں، یہ دھتکارے ہوئے ہیں۔ او مسٹر دھتکارے ہوئے تم ہو کہ یہ ہیں، ان کی بیت اللہ کے بغیر گزرتی نہیں، یہ جیتے بھی وہاں ہیں، مرتے بھی وہاں ہیں۔ ان کا زکریا جیتا رہا تو مدینہ میں، مرا تو جنت البقیع میں۔ یہ نکلے نہیں ہیں، نکالے گئے ہیں، ہر جگہ ہر وقت موجود۔ ہی پہ زور دینا، سیدو والو، اکوڑا خطک والو، دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ، ہر جگہ ہر وقت موجود۔ ہی پہ زور دے کر دو، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، موت و حیات کا مالک، فرعونوں کو پیوند زمین کرنے کو علیم، تو ہی ہے سننے اور جاننے والا۔ الہ العالمین، ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، رشد و ہدایت کا مرکز تو بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا، اس میں معلم بن کر آنے والا، تیرا آخری رسول جس کی رسالت پر ایمان کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں لے لیا تھا، وہ بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خلیل و ذبی نے بیت اللہ کی آبادی کے لیے، بنی نوع انسان کی دائمی قیادت کے لیے اللہ سے محمد عربی کی رحمت مانگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرعونی استبداد کے خاتمے کی جد و جہد میں ہارون کی رفاقت مانگی، اور پھر اسلامی گلشن کی آبیاری کے لیے
خود رحمت للعالمین نے اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی، فاروق اعظم کی سہولت مانگی، ابن خطاب کی غیرت مانگی، عمر کی شوکت مانگی، اللہ نے تینوں دعائیں قبول کی۔ لیکن فرق یہ ہے، جسے خلیل و زبی نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا میں آیا، اور جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے، صبح ہوتے ہی فاروق اعظم نبی کے حلقے میں رضاکار بن کر آ گیا۔ Subscribe my YouTube channel.